السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور مضمون آپ کے لیے اردو میں لے کر آئی ہوں. تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیج پر آلریڈی ڈیٹ ڈال دی ہے، اور جیسا کہ میں اکثر آپ کو ویڈیوز میں بتاتی ہوں تو میں نے اردو میں ہی ڈیٹ ڈالی ہے کیونکہ مضمون اردو میں ہے. تو مضمون کی میں نے ہیڈنگ ڈال دی ہے. یہ مضمون جو ہے نا یہ بھی میری پسندیدہ شخصیت پر ہے. اس سے پہلے میری پسندیدہ شخصیت پر میں نے جو مضمون آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ نے اسے بہت پسند کیا، تو جو کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا. تو میں نے یہاں پر بلو کٹ مارکر سے میری پسندیدہ شخصیت کی ہیڈنگ ڈال دی ہے. اور آج کے مضمون میں جو میری پسندیدہ شخصیت ہے یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں. تو نام سن کے ہی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ مضمون بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو یہاں پر جیسا کہ میں آپ کو اپنے ہر مضمون میں بتاتی ہوں کہ کسی مضمون ایسے کہ 3 پارٹس ہوتے ہیں: تعارف یعنی انٹروڈکشن، تفصیل یعنی ڈیٹیل، اور حرف آخر یعنی لاسٹ ورڈز یا پھر سینٹرل آئیڈیا، یا پھر جو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہو. تو یہاں پر تعارف میں علامہ اقبال کا جو ہے وہ تعارف کرواؤں گی. تو تعارف بہت اچھے سے ہم کو لکھنا ہے. اور آج کا یہ جو مضمون ہے یہ جو ہے نا وہ آپ 9, 10, 11, 12 میں آرام سے لکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ آپ کا 3.5 پیج کا مضمون ہے، تو آرام سے بہت ہی اچھے نمبر آپ کو مل جائیں گے. اور میں نے یہ مضمون بہت ہی پریسائزلی پریپیئر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو یہاں پر تعارف کے اندر میں نے لکھا ہے: علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں بمقام سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی اور عربی کی مکمل تعلیم پائی، جنہوں نے آپ کو جوہر کابل کو پہنچایا. شعر و شاعری سخن کا ذوق بھی بچپن سے تھا. داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے. سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور کالج سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی. اسی کالج سے مشہور پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ کے شاگرد بنے. ایم اے پاس کرنے کے بعد یورپ چلے گئے. وہاں 3 سال رہے اور 1908 میں میونک یہ میونک تھوڑا سا غلط ہے، آپ یہ اور کاف لکھیے گا، یہ میونک ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی پروننسیشن ہے میونک کی یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر وطن واپس آئے. اور اس کے بعد اب ہم تفصیل لکھنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں، یعنی ان کی زندگی کی تفصیل لکھنے جا رہے ہیں ہم کہ وہ کیسے تھے، کیا لکھتے تھے، کیسی شاعری تھی ان کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے فاضل اور شفیق استاد ڈاکٹر آرنلڈ سے بہت محبت تھی. قیام انگلستان کے دوران آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر ڈاکٹر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور پھر سے شعر کہنے لگے. جب آپ کو ڈاکٹر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ کی زبان سے
نکلا، اور یہاں پر اس کو بہت ہی پروفیشنل اور اچھا ایسے بنانے کے لیے یہاں میں کوٹڈ جو ہے وہ لکھ رہی ہوں، اور یہاں میں نے جو ہے نا وہ پنک پوائنٹر کا یوز کیا ہے کلرفل بنانے کے لیے۔ آج اقبال اپنے عظیم دوست اور شفیق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام لاہور کے صدر بھی منتخب ہوئے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ باقی کا میں نے اب پیج ٹرن کر لیا تھا تو وہاں سے ریکارڈ نہیں کیا کیمرہ نے، تو یہ جو ہے نا وہ منتخب ہوئے کے بعد ہے۔ انجمن کے اداروں کو نہایت خوبی سے چلاتے رہے، بعد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے، پھر آپ کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے تمام دنیا میں پھیل گئی۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے خطابات سے نوازا، اور یہاں پر اب پیراگراف جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال ماشاء اللہ سے پاکستان کا پرائیڈ ہیں، فخر ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے جو خدمات دی ہیں وہ تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی جو شاعری ہے اور ان کا جو لکھنے کا انداز ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اس دور کے دوران، وہ قابل دید ہے، قابل ستائش ہے۔ تو یہاں پر پیراگراف چینج کر کے میں نے لکھا ہے، علامہ اقبال میری پسندیدہ شخصیت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت مسلمانوں کی رہنمائی کی جب وہ بالکل کمزور تھے اور ہندوؤں اور انگریزوں کی مسلسل زیادتیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ کی شاعری نے لوگوں کے اندر تڑپ اجاگر کی۔ آپ کا ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ بالکل، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی انسان کے جو الفاظ ہیں نا، ان کا دوسرے یعنی سننے والے پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہاں پر چونکہ بہت ہی نظام خراب تھا ہندوستان کا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس وقت، وہاں پر مسلمانوں کو ایک جو ہے نا ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے والے انسان کی ضرورت تھی، تو علامہ اقبال نے ان کے اندر اسی چیز کا جو ہے نا جذبہ پیدا کیا۔ تو یہاں آگے میں نے لکھا ہے، کبھی اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں، تو کبھی افلاک پر کمند ڈالنے کو کہہ کر نوجوانان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ عقاب اور شاہین کی تمثیل سے نوجوانوں کو بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ چھیڑ کر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آپ کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھیں۔ اور یہاں پر یہ پیراگراف چینج ہو گیا ہے، علامہ اقبال نے خودی پر بہت زور دیا،
خودی سے آپ کی مراد تکبر یا خود نمائی نہیں ہے، بلکہ قوم کی اصلاح کرنا اور انہیں خود شناسی سکھانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ان کے اندر بہت کچھ ہے، یعنی بہت ساری خوبیاں ہیں، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر مسلمان جو تھے وہ خود کو بہت کمزور سمجھتے تھے، ناتواں سمجھتے تھے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر جو اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے بہت زیادتیاں کی مسلمانوں کے ساتھ۔ جو قدرت نے ان کو دیا ہے ان کو کام میں لا کر اس طرح خود کو بناؤ کہ دشمن سے جیت سکو اور آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکو۔ تو یہ ان کا جو تھا نا ایک آئیڈیالوجی تھا ان کا، علامہ اقبال کا۔ آپ کا یہ شعر اس چیز کی عکاسی کرتا ہے، بالکل یہ تو ان کا مشہور زمانہ شعر ہے اور ہمیں بہت پسند ہے ان کا یہ شعر۔ تو یہاں پر میں نے آپ دیکھیں کہ میں نے دوبارہ سے جو ہے نا یہ میں نے کوٹڈ لکھا ہے، اور میں نے یہ اسکائی بلو کلر سے لکھا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا اور مجھے بہت پسند ہے پرسنلی۔ اور اس کے آگے میں نے لکھا ہے، آپ کا سارا کلام احکام الہی اور اسوہ حسنہ سے بھرا ہوا ہے۔ علامہ اقبال، اور اس کے آگے جو ہے وہ میں نے پیج کو ٹرن کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میں نے دوبارہ سے کوٹڈ لکھا۔ اچھا، اس کو لکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایگزامنر یا پھر آپ کا ٹیچر جو آپ کی کاپی چیک کر رہا ہے وہ فیسینیٹ ہو اور آپ کا جو بھی کانٹیکس ہے وہ بہت خوبصورت لگے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپ نے پاکستان کو بنانے کے دوران، اب یہ حرف آخر ہیں، آئی ایم سوری میں لکھنا بھول گئی لیکن آپ ضرور لکھیے گا حرف آخر۔ آپ نے پاکستان کو بنانے کے دوران جو کچھ بھی کیا اور جس طرح مسلمانوں کو جگایا وہ ناقابل فراموش ہے اور کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں رحلت فرمائی، یعنی ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا تھا، اور شاہی مسجد کے سامنے حضور باغ میں دفن ہوئے۔ تو یہ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت مضمون ہم نے لکھا ہے، اور یہ مضمون آپ کو آپ کے ٹیسٹ میں ایگزام میں ضرور اچھے نمبر لے کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔